پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. کسی منچلے نے لکھا ہے کہ پاکستان کی سیاست اس ریسلنگ میچ کی طرح اب ہو گئی ہے جو ہم ٹی وی پر روزانہ دیکھتے ہیں، جس میں زور زور کے ظاہراً مکے رسید کیے جاتے ہیں لیکن کسی کو چوٹ نہیں لگتی اور ریسلنگ کا میچ چلتا رہتا ہے. مین اپوزیشن پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد سے جب خیبر پختونخوا کے اندر ایک سوال کیا گیا کہ اسمبلیوں میں سے کیا وہ استعفیٰ دیں گے یا نہیں دیں گے، تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیز اے شارپ پولیٹیکل کوکی، لیکن شاید اس وقت ان کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا. اور آپ کی جماعت اسمبلیوں کو کب چھوڑ رہی ہے؟ کس کو چھوڑ رہی ہے؟ اسمبلیوں کو استعفے کب دے رہے ہیں؟ کچھ آپ بھی بولے، میں نہیں بولنا ہے. یہ لائیو تو نہیں جا رہا؟ لائیو جا رہا ہے بھائی، یہ لائیو جا رہا ہے بھائی. ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں اپوزیشن کے نمائندگان. خواجہ محمد آصف صاحب سینئر لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے برابر میں سید افتخار گیلانی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے. ہی از بین ان دس فیلڈ فار اے ویری لانگ ٹائم. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. نثار کھوڑا صاحب نے ہم پر کرم کیا، سندھ اسمبلی کے پروونشل اسمبلی کے اسپیکر، ہمارے پرانے دوست، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے. کھوڑا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. خواجہ صاحب، عموماً اپوزیشن جو ہے وہ تگڑی ہوتی ہے جب حکومت نکمی ہے. آپ کہتے تو پڑے ہیں کہ حکومت نکمی ہے، لیکن آپ نے ابھی تک یہ بھی طے نہیں کیا کہ آپ نے اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا ہے یا نہیں. یہ بات کرتے ہوئے آپ کو بڑی دیر ہوگی. وہ بالکل، اور آپ کو بھی یہ اپوزیشن کرتے ہوئے بہت دیر ہوگی. بالکل، لیکن آپ کو یہ بات کرتے ہوئے بڑی دیر ہو گئی ہے. لیکن میرا خیال ہے بہت سی چیزیں آپ نہیں اکنالج کرتے. آپ اس کو فار دی سیک آف دا آرگومنٹ استعمال کرتے ہیں. نہیں، ایک جینوئن ریزن ہے نا جی. نہیں، جینوئن ریزن نہیں ہے. دیکھیں، اپوزیشن کا ایک تو جو آپشن آپ نے بتائی ہے کہ ہم استعفیٰ دیں، وہ آپشن بالکل ٹھیک ہے. اس کے بھی بڑے فائدے ہیں اور اچھی بات بھی ہے، میں بھی اس کا حامی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ بٹ دیر آر سو مینی ادر تھنگس جو ہم پچھلے 8-9 ماہ سے اور اس سے پہلے 2 سال 2.5 سال میں ہم جو ہے، مثلا اگر ہم اپوزیشن میں تھے تو ہمارے نہیں تھے تو ہماری گورنمنٹ کیوں ڈسمس ہوئی، وہ بتا دیں. نواز شریف شہباز شریف جو ہے نااہل کیوں قرار دیے، وہ بتا دیں. آپ بتا دیں. نہیں تو آپ ایک تو میری بات ذاتی کتاب کھول لیتے. نہیں، میں ذرا آرٹیکولیٹ. معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر، میں اس میں بھی آ رہا ہوں، پاکستان کے اندر خواجہ صاحب، مجھے موقع آپ پروگرام آپ کے پاکستان کے اندر. خواجہ صاحب، اگر آپ کے خیال میں یہ حکومت پاکستان صحیح نہیں چلا رہی تو آپ کے تمام تر داؤ پیچ اس حکومت کی طوالت کا باعث کیوں بن رہے ہیں؟ یہ حکومت کیوں چلی جا رہی ہے؟ دیکھیں طلعت صاحب، یہ جو ہے لائن اگین تھوڑی سی اسکرپٹ جو ہے یہ پرانا ہو گیا ہوا ہے. یہ میں ذاتی طور پہ اور آبویسلی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، پارٹی کی اجازت کے بغیر نہیں گیا ہوا. میں 6 کیسز جو ہے اس وقت سپریم کورٹ میں جو ہے 5 کیسز جو ہے کرپشن کے خلاف میں لڑ رہا ہوں. وہاں پہ وہ بھی ایک فورم ہے نا. ہم نے کوئی فورم نہیں چھوڑا جہاں پہ نان پولیٹیکل جو ہے، نان پولیٹیکل ہے لیکن وہ فورم ہے اور بڑا ایفیکٹو فورم ہے. ایپیکس کورٹ ہے جہاں پہ میں گیا ہوا ہوں. وہاں پہ میں نے سب سے بڑا ایشو جو ہے انرجی کا، لوڈ شیڈنگ کا، گیس کا، LPG کوٹاز کا، یہ سارے وہاں پہ ایجیٹیٹ کیے ہوئے ہیں. سر تبدیل نہیں ہوتا لیکن سٹرگل تو جاری چاہیے. سٹرگل جاری، irrespective of the result, without any deadline, with the open-ended struggle جو ہے جاری رہنی چاہیے. اس میں کسی کو اگر میں یہ خواہش رکھوں دل میں کہ میری یہ سٹرگل ہے، مہینے کے بعد مجھے اس کے ثمرات ملنے چاہیے. 4 سال ہو گئے سر. 4 سال میں آپ ہی نے الیکٹ کیا. ہم نے نہیں الیکٹ کیا ہوا. آپ نے نہیں، کسی ملک میں کسی نے تو سارے نے الیکٹ کیا ہوا. 1 کروڑ 20 لاکھ ووٹ دیے. یا ہم نے تو پریزیڈنشل الیکشن کھڑا کیا. اسٹرگل از دا گلوری. دن پہ ہم دیکھتے رہے کہ ان کی اسٹرگل. خواجہ صاحب بڑے اچھے آج کل ماشاءاللہ وکیل ہیں، ان کا اظہار بھی ہوتا ہے ان کے بیان سے پروگرامز کے اندر. کورٹ کے اندر دیکھتے رہے کہ جج صاحب کیا فیصلہ کر. سیاست فیل ہوگی اس ملک کے اندر، تبدیلی نہیں آ سکتی سیاستدانوں کے ذریعے. پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دی جا رہی اس وقت بھی. جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ میں کہتا ہوں خواجہ صاحب کہ میں خود دیکھتا ہوں، میں بھی وہیں ہوتا ہوں موجود، کہ بڑا اچھا ایفرٹ ہے اور بڑی اچھی بات ہے. کرپشن از اے مین، پاکستان کی سب سے بیسک مصیبت ہی کرپشن ہے. لیکن ساتھ میں میری بھی استدعا یہی ہے ان سے کہ خدا را پارلیمنٹ میں بھی روز ہنگامہ کرنا چاہیے ان کو. ایوری ڈے. آفٹر آل ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ الیکٹڈ فورم ہے، پریزیڈنٹ الیکٹ، پارلیمنٹ نہیں الیکٹڈ، بھلے اس سے کچھ ہو نہ ہو.
دو بندے بھی اگر پڑ جائے نا, ایک خالد صاحب بھی کافی ہیں, میں جانتا ہوں ان کا پارلیمنٹ رول تبدیل ہو گیا خالد صاحب کے کورٹ کے اندر, میں دیانتداری سے کہتا ہوں ایز اے گڈ پارلیمنٹیرین, لیکن پتہ نہیں ان کو, ہی شوڈ ہنگامہ کرے, شور کرے روز, ایوری ڈے, دیٹس واٹ دا پارلیمنٹس آر فار. یو نو اٹ رجسٹر ہوتا ہے, آپ اٹھاتے ہیں, میں اٹھاتا ہوں, اور آپ کی اس حد تک میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر تو آپ چپ کریں, بالکل سناٹا ہے. کورٹ بہت اچھی بات ہے, لیکن اب خدا را انہی باتوں کو لے کے جائیں پارلیمنٹ میں بھی نا. پارلیمنٹ میں اتنا ہنگامہ ان کو کرنا چاہیے, روز اتنا ہنگامہ کرنا چاہیے کہ پیرالائز کر کے رکھ دے پارلیمنٹ. تو وہ آپشن ہے جو ایکسائز. کھوڑا صاحب سے ذرا پوچھتے, کل پریزیڈنٹ صدر آصف علی زرداری صاحب نے جو بیان دیا اس کے اوپر بھی ان کی رائے لیں گے, لیکن کھوڑا صاحب, زرداری صاحب کے بیان کے بعد تو یہ پتہ چلا کہ معاملات پاکستان میں بالکل ٹھیک ہیں. میاں صاحب کے حوالے سے انہوں نے ایک دو جملے کسے, لیکن اپوزیشن کو انہیں کوئی اہمیت نہیں دی. تو اپوزیشن کا زور آپ کو حکومت میں ہونے کے باوجود محسوس نہیں ہو رہا, یا ابھی بھی اپوزیشن تمام تر کوشش کے فرینڈلی ہی آپ کو لگ رہی ہے؟ کیا ہے اپوزیشن آپ کی نظر میں پاکستان میں؟ جناب بات سنیں, بہت ساری باتیں آپ نے کہہ دی. آپ نے کہا کہ جی روزانہ دنگل ہوتا ہے لیکن زخم کسی کو نہیں رستا. میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں اسی ماحول میں ہو رہی ہیں کہ جہاں ہر ایک کو بولنے کا موقع مل رہا ہے, چاہے الیکٹرانک چینلز ہو, چاہے پبلک کانٹیکٹ میں ڈائریکٹ رابطہ ہو, اخبار ہو, سب کچھ آزاد ہے, سب کچھ چل رہا ہے, اور سب کچھ یہی جمہوریت میں ہوتا رہتا ہے. لیکن ملک بھی تو چلانا ہے نا کھوڑا صاحب, سب کچھ ملک بھی تو چلانا ہے نا. میں تھوڑا سا آواز تھوڑی سی کم آ رہی ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ میں ذرا آواز اونچی کریں. میں نے گزارش کی تھی کہ پاکستان کو بھی چلانا ہے نا ساتھ, ہم نے جمہوریت کے ساتھ. جی میں نے گزارش کرنی ہے, اگر کرپشن ہے تو کرپشن کے آپ نے خود ہی کہہ لیا کہ جی ہم نے پتہ نہیں کتنے کیسز رجسٹر کروائے ہیں سپریم کورٹ میں اور دوسری کورٹوں میں جہاں وہ پینڈنگ ڈیسیشنز ہیں. اس پینڈنگ ڈیسیشن کے طور پر جب بھی اس کے فیصلے آئیں گے تبھی کسی کو مجرم قرار دیا جائے گا, کسی کو مجرم نہیں قرار دیا جائے گا. رہی بات کی اسمبلیوں کی, تو الیکشنوں کی مرضی سے ہوئے تھے, سب نے الیکشن کی ریزلٹس کو ایکسپٹ کیا تھا. میں کہتا ہوں کہ شاید میرے ساتھ کچھ دھوکہ ہوا تھا, مجھے زیادہ جیتنا چاہیے تھا, میں جیت نہیں پایا. چلو اس ساری چیز کو محسوس کرتے ہوئے بھی ہم سب نے یہی کہا کہ جو الیکشنز ہوئے ہیں یہی ہوئے ہیں اور یہی رہنے چاہیے, اور پارلیمنٹ نے کام کرنا شروع کر دیا. پارلیمنٹ میں جو کام ہوئے ہیں وہ یقینی طور پر ایک آئینی ڈھانچے کی طرف ہوئے, بین الصوبائی مسئلوں پر حل ہوئے. دوسری کھوڑا صاحب سادہ سا سوال ہے میرا, پاکستان اس وقت معیشت سمیت یہ ملک جو ہے یہ صحیح چل رہا ہے یا نہیں اس وقت؟ میں گزارش کر رہا ہوں, پاکستان کی معیشت یقینی طور پر دھچکے میں ہوئی ہے, اور یہ صرف پاکستان کے اوپر دھچکا نہیں ہے, ریسیشن تو بین الاقوامی طور پر ہو گئی. اچھا, اور مجھے ذرا خواجہ صاحب کو اس موقع پہ خواجہ, کیونکہ ان کی پارٹی کا ایک سٹینڈ ہے. ایک منٹ سر, ایک منٹ. پاکستان کی معیشت کمزور صحیح, لیکن پاکستان ایک زرعی ملک ہے. پاکستان زرعی ملک ہونے کی وجہ سے یہ فوڈ سپلائیز ہمیں کچھ نہ کچھ سہارا دے کے ہمیں آگے بڑھا رہی ہیں. یقینی طور پر ہمارے اوپر بہت سارے پریشر بھی رہے ہیں, ٹیررزم کر رہا ہے, اپنی معیشت کر رہا ہے, انویسٹمنٹ کم آنے کی وجہ سے. خواجہ صاحب اب یہ بتائیے گا, میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جو باتیں کرنے شروع کی کہ جی ریزگنیشن کوئی دے گا یا ریزگنیشن کوئی نہیں دے گا, میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن ساروں نے ایکسپٹ کیے ہیں, اور الیکشن کے لحاظ سے عوام کا مینڈیٹ 5 سال کا ہے. 5 سال کے لحاظ سے پھر بعد میں جوڈیشری اور وہ جو سپریم ججز ہیں وہ لوگ ہیں. اب اس کے پہلے کیونکہ کچھ ہونے والا ہے یا سینٹ کے الیکشن ہونے والے ہیں, اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے یا بات ڈال دیں. میں نہیں کر رہی, اپوزیشن کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے, میں نہیں کر رہی اپوزیشن کی طرف سے بات. خواجہ صاحب اب یہ بتائیے گا, اب کھوڑا صاحب کا یہ بیان ہے کہ 5 سال سے پہلے نہیں, اور 5 سال سے پہلے جو بھی داؤ لگانے کی کوشش کرے گا وہ بیسیکلی مینڈیٹ کو داؤ لگا رہا ہے. تبدیلی تو جمہوری حکومت میں کسی طریقے سے بھی آ سکتی ہے, that's one of the options. آپ کی پارٹی کا یہ سٹینڈ ہے کہ یہ ملک اس طرح چل نہیں سکتا the way it is going at this point in time, اور بڑی طویل داستان آپ کی پارٹی کی طرف سے بیان ہوتی ہے. کیا آپ 1 سال 1.5 سال you have the patience to have this resultless struggle to continue? میرا خیال ہے طلعت صاحب تھوڑا سا اس کو ری فریز کریں اس بات کو کہ
کہ اسٹرگلز جو ہیں ریزلٹ لیس نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں ہوتی. میں ہسٹوریکلی اسپیکنگ ذرا تھوڑی سی فلسافیکل بات کر رہا ہوں، ہسٹوریکل کبھی نہیں ہوتی. آپ کو پیشنس ہونی چاہیے، اور جس چیز کو ہم سٹریس کر رہے ہیں جو آپ نے ریفر کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو اس وقت اکانومی جو آپ نے بھی بات کی، ہم اس کو سسٹین نہیں کر سکتے. ٹھیک، کانسٹیٹیوشنلی یا پولیٹیکلی سلسلے چلتے رہتے ہیں، لیکن ہم جس اس وقت پوائنٹ پہ یا جس بند گلی میں ہم معاشی طور پہ داخل ہو چکے ہوئے ہیں کہ ایک تو معیشت جو ہے اس کا بیڑا غرق ہوا ہے، اور ساتھ جو ہے جو ہیمریج ہو رہی ہے بیکاز آف دا کرپشن، یہ دو دھاری تلوار ہے جس کی وجہ سے دا ویری ایگزسٹنس، دیکھیں اس وقت جو ایگزسٹنس ہے وہ اکنامک ایگزسٹنس ہے، چاہے وہ انسان کی ہے، انڈیویجول کی ہے، چاہے وہ قوموں کی ہے. وہ سیکورٹی بھی کوئی نہیں رہتی، جو قومیں جو ہیں معاشی طور پہ ننگی ہو جائیں ان کی سیکورٹی بھی کوئی نہیں رہتی، چاہے وہ جتنی مرضی فوج بڑی لے آئیں. تو ہماری یہ ہے کہ اگر اور یہ معیشت جو ہے وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے ود گورننس. ٹھیک، دا فیلئر آف گورننس جو ہے وہ بیڈ معیشت یا کرپشن پیدا کرتا ہے، جو الٹیمیٹلی پھر جو ہے اس وقت یہ صورتحال ہے. اس وقت یہ صورتحال ہے. کریں کیا؟ میری ایک تو یہ آپشن ہے کہ آج جس طرح آپ نے فرمایا شروع میں کہ ہم اس کو اسمبلیوں سے باہر نکل آئیں، اسمبلیاں کولیپس کر جائیں. اٹ از ون آف دا آپشن جو ہم چاہیں گے کہ فریش الیکشن ہے. دوسری آپشن یہ ہے، وہ بھی لیگل ہے، وہ بھی کانسٹیٹیوشنل ہے، کہ وہ 100 کی سیٹوں کے اوپر جو ہے الیکشن کروا لیں. ٹھیک ٹھیک، وہ کروا کے وہ آئین جو ہے اپنی مرضی کا بنا لیں. ٹھیک، آپ کیا کریں گے یا میں کیا کروں گا یا شاہ صاحب کیا کریں گے، یہ بھی تو ایک آپشن ہے. ٹھیک. سو وین یو آر گوئنگ انٹو دیٹ آپشن، میں سب سے بڑا حامی ہوں اپنی پارٹی میں، اور میں آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، میں بار بار یہ کہتا ہوں، ایک سال سے کہہ رہا ہوں، but there are you have to weigh this decision. لیکن in the meanwhile آپ کسی نہ کسی طرح تمام اپوزیشن پارٹیز، میڈیا اور جو لوگ ہیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک میں، جن کی قسمت جو ہے، جن کی تقدیریں جو وابستہ ہیں اس ملک کی بقا کے ساتھ جو ہے، وہ اس حکومت کو انڈر پریشر کر سکتی ہیں، پالیٹکس اسائڈ، لیکن معیشت کے اوپر کہ یہ لوگ جو ہے کچھ ایشوز ہیں کہ کل بھی انہوں نے کسی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کا ذکر نہیں کیا. آپ شاہ صاحب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ نے ریورس کی اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن، وہ سارا ہیر پھیر جو تھا 8-9 ارب روپے کا تھا. آپ کو بھی یاد ہے؟ جی بالکل یاد ہے، نام بھی یاد ہے، کون نام بھی یاد ہے. جی بالکل صحیح ہے نا شاہ صاحب. آپ یہ بات ہے 2006 کی کہ 2007 کی، میرا 2006 کی یہ بات ہے، یہ 2007 کے اوائل کی بات ہے. اس سے اب تک 100 ارب روپیہ جو ہے نا وہ ویسٹ کر چکی ہے وہ آرگنائزیشن. یہ چیز جو ہے میرا خیال ہے دا موسٹ الارمنگ، جو ہماری ایگزسٹنس کے لیے ہیمریج ہو رہی ہے، سسٹین نہیں کر سکتے. اس کو بریک کے پکڑیں. ہم مل کر افتخار گیلانی صاحب کے پاس آئیں گے، آپ بھی اس میں پارٹیسپینٹ. جی بالکل، ہم سٹیک ہولڈر ہیں، ہم روزانہ ڈیبیٹ اسی وجہ سے کرتے ہیں. مل کے پکڑیں. اچھا، افتخار گیلانی صاحب کے پاس ہم آئیں گے کیونکہ ان کی پارٹی کا کہنا ہے کہ دونوں ملے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کا کہنا ہے دونوں ملے ہوئے ہیں، اور وہ کوئی جلسہ ایسا نہیں کرتے جس کے اندر ایک بال جو ہے وہ زرداری صاحب کی طرف پھینکتے اور دو باؤنسر میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے. تو دونوں جن سے ہم دوا مانگ رہے ہیں آپ کی پارٹی کی نظر میں، دے آر پارٹ آف دا پرابلم. آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا کہ ان سے ہم ان کا دروازے پہ صحیح دستک دے رہے ہیں یا نہیں. بریک کے بعد آتے ہیں ناظرین، دیکھتے ہیں کہ جو نئی اپوزیشن آ رہی ہے وہ نئی پرانی اپوزیشن ہے اور موجودہ اپوزیشن سے کس طرح مختلف ہے. آفٹر دس بریک.